ایک سوال پوچھا گیا ہے جمعہ کے دن حدیث اور سنت کی روشنی میں سنت نماز کے کیا احکامات ہیں؟ ہم تو شروع سے 12 رکعت پڑھتے چلے آ رہے، 2 فرض اور 10 سنت۔ جمعہ کے دن سنتوں کے حوالے سے قرآن اور سنت میں کوئی واضح نص نہیں ہے نماز جمعہ سے پہلے۔ ایک ہے نماز جمعہ سے پہلے اور ایک ہے نماز جمعہ کے بعد۔ نماز جمعہ سے پہلے کوئی بھی واضح دلیل، کوئی ایسی بات جس میں شریعت نے ہمیں پابند کیا ہو، اب جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی ثابت ہیں اور 4 رکعت بھی انہوں نے پڑھی ہے۔ ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت مؤکدہ معمول رہا ہے۔ جمعہ کی نماز سے قبل پیارے پیغمبر نے ایسا کوئی عمل، بلکہ وہ تو خطیب ہوا کرتے تھے اور خطیب کے لیے ایون کہ تحیۃ المسجد بھی نہیں ہے۔ یہ جو 2 رکعت نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں تشریف لائے تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز کم از کم پڑھے۔ یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ بھی خطیب کے لیے نہیں ہے، یہ مقتدیین کے لیے ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ تحیۃ المسجد ہے، یہ تو پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے، پہلے تشریف لائے ہیں، وقت ہے، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، آپ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے۔ نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا اجر زیادہ ہوگا، لیکن یہ 2 رکعت کم از کم پڑھنا لازم ہے۔ جہاں تک جمعہ کی نماز کے بعد کا معاملہ ہے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم ہے اور ایک اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ حکم اللہ کے نبی کا یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے فرض کے بعد نماز مزید پڑھنا چاہے فَلْيُصَلِّ 4، یعنی اگر پڑھنا چاہے تو لازم نہیں ہے، فَلْيُصَلِّ 4، وہ 4 رکعت پڑھے۔ اور اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یہ جو سنت نماز ہے یہ بجائے مسجد کے گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو اللہ کے نبی یہ سنت نماز اکثر گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے، تو ان کا عمل 2 رکعت کا ہے۔ اس میں پھر علماء یہ تطبیق دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مقتدیین اور امت کے لیے، یا مطلب جو امام کے علاوہ لوگ ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھیں، اور اگر امام پڑھنا چاہے تو گھر جا کر اس کے لیے 2 رکعت ہے۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر مسجد کے اندر وہ پڑھے گا تو وہ 4 رکعت پڑھے، اگر گھر کے اندر جا کے پڑھے گا تو وہ 2 رکعت پڑھے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہے، کوئی بھی بات آپ لے لیں۔ کچھ لوگ شاید کے، یہ شاید کی بات ہے، کوئی تھنٹک بات نہیں ہے، شاید کی دونوں باتوں کو ملا کر جمعہ کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کرتے ہیں، 4 الگ سے پھر 2 الگ سے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ جو بندہ پڑھنا چاہے وہ 4 پڑھے، اس کے ساتھ 2 مزید نہیں ہے، لیکن اگر وہ گھر جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 2 رکعت ہی پڑھ لے، بس بات ختم۔ در حقیقت اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے ہماری دانست کے مطابق، ہمارے یہاں پر چونکہ فقہ حنفی رائج ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کا جو مذہب ہے، مسلک ہے، اس فقہ کے مطابق جمعہ کی نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خلیفہ ہوگا تو جمعہ کی نماز ہوگی، اگر خلیفہ نہیں ہے تو پھر جمعہ کی نماز بھی ساقط ہے۔ آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے سید قطب اور حسن البنا کا نام سنا ہو، یہ مصر کے اخوان المسلمون کے وہ تھے، لیڈر تھے۔ ان لوگوں نے جمعہ کی نماز ساقط ہی کر دی تھی، وہ پڑھتے ہی نہیں تھے، بس ظہر ہی پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، لہٰذا جمعہ کی نماز بھی ساقط ہے، کیونکہ جمعہ کے لیے شرط یہ ہے کہ خلیفہ ہوگا تو پھر ہے، اگر خلیفہ نہیں ہے تو جمعہ کی نماز نہیں، جبکہ یہ شرائط اپنی طرف سے خود ساختہ ہیں، شریعت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور شرط یہ بھی لگائی گئی ہے کہ جامع مسجد کے اندر جمعہ ہوگا۔ اب جامع مسجد کی تعریف کیا ہے؟ کہ ایسا بازار ہو جہاں پر ضروریات زندگی سب کچھ میسر ہو۔ اب فقہ حنفی کی روح سے دیہات اور گاؤں میں جا کر جمعے کی نماز نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ شرائط ہی نہیں ہے، ایک تو خلیفہ کی شرط ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، دوسری شرط ضروریات، اب دیہات کے لوگ بازاروں میں آ کر سامان خرید کر لے کے جاتے ہیں، تو دیہاتوں میں اور گاؤں میں جا کر جو یہ نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے فقہ حنفی کی روح سے، اس فقہ کی روشنی کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اب واللہ عالم وہ لوگ کس بنیاد پہ وہاں جا کر یا تو وہ اپنے مسلک کو چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور بات ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ تو در حقیقت ہماری دانست کے مطابق وہ لوگ احتیاطاً اس کے ساتھ ظہر بھی پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت جو جمعے سے پہلے سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے وہ سنت ظہر کی،
اس کے بعد پھر جو 4 رکعت جمعے کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ ظہر کی 4 رکعت اور 2 رکعت پھر سنت کی، یعنی یوں وہ جمعے کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں ظہر کی بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک اپنا اندازہ ہے جو کہ تقریباً 90% ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مسنون طریقہ جمعے کی نماز کا یہی ہے، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے 2 رکعت لازمی پڑھے، ایون کہ خطبہ بھی شروع ہو، خطبہ کے دوران بھی کم از کم 2 رکعت پڑھنا لازم ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس خطبہ کے دوران آئے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ ایسے ہی بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے اپنی بات روک دی، اس سے پوچھا اصلیت رکعتین، 2 رکعت پڑھ لیے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے نہیں پڑھی۔ کہتے قم صلی رکعتین، کھڑا ہو جا 2 رکعت پڑھ، البتہ مختصر پڑھ لیکن پڑھ ضرور۔ اب اللہ کے نبی نے خطبہ روک دیا تھا، اس بندے کو آرڈر کیا تو یہ 2 رکعت پڑھنا ازحد لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس اور ٹائم ہے تو آپ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، کوئی حد نہیں ہے، لیکن جب خطبہ شروع ہوگا تو تب خطبہ سننا فرض ہوگا، اس وقت پھر نوافل نہیں ہے۔ جہاں تک جمعے کی بات کی بات ہے وہ بھی میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ 2 صورتیں ہیں، ایک تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، ایک اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ اگر مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت پڑھے، گھر جا کر پڑھے تو 2 رکعت پڑھیں، یا امتی کے لیے 4 رکعت پڑھنے کا حکم ہے جبکہ مقتدی امام کے لیے 2 رکعت پڑھنا اللہ کے نبی کا مسنون عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر